الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ گزشتہ کل جو سبق ہم نے پڑھا اس میں حق تعالی شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت حضرت آدم علیہ السلام اور انسان کی فضیلت اس وقت موجود مخلوقات کے مقابلے میں ظاہر کرتے ہوئے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا ایک مقابلہ کروایا، جس میں حق تعالی شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے چند نام بتلائے اور پھر ان چیزوں کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو انہوں نے صحیح جواب دیا، جبکہ فرشتے جو اس وقت تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ درجے کی مخلوق تھے، تو یہ فرشتے اس موقع پر حق تعالی شانہ کے سامنے جواب نہ دے سکے۔ تو اس طرح حق تعالی شانہ نے اس وقت کی تمام ذوی العقول عقل مند مخلوقات پر حضرت آدم علیہ السلام کی برتری اور فضیلت ثابت کی۔ جب عملی طور پر فضیلت کا اظہار ہو گیا، دلیل سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ انسان باقی مخلوقات سے بہتر ہے، تو تمام مخلوقات سے حق تعالی شانہ نے انسان کی فرما برداری یا انسان کو اچھا سمجھنے سے متعلق اقرار کروانے کے لیے تمام مخلوقات کو حق تعالی شانہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تو اس موقع پر تمام مخلوقات نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ ساری تفصیل آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ چنانچہ حق تعالی شانہ نے اس تفصیل کو صرف ایک آیت میں مختصر انداز میں اس جگہ پہ بیان کیا، اور باقی آیات میں اس کی تفصیلات حق تعالی شانہ نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ ذکر کی ہیں۔ یہاں پہ حق تعالی شانہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا تم سجدہ کرو لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ ابا واستکبر ابلیس نے انکار کیا
اور تکبر کا مظاہرہ کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافروں میں سے تھا. وَإِذْ قُلْنَا وَإِذْ واو کا معنی اور، اذ کا معنی جب، اور وَإِذْ اور جب، قُلْنَا ہم نے کہا. قُلْنَا میں جو نا ضمیر ہے اس کا معنی ہم. وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو آدم کو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ تو انہوں نے سجدہ کیا، تو ان سب نے سجدہ کیا. إِلَّا إِبْلِيسَ سوائے ابلیس کے. ابا اس نے انکار کیا. وَاسْتَكْبَرَ اور تکبر کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا. یہاں سے حق تعالی شانہ نے اس آیت میں واضح کیا کہ حق تعالی شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. جب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو ابلیس یعنی شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا اور تکبر کا اس نے مظاہرہ کیا. اب اگر ہم دیکھیں یہاں پہ جو الفاظ حق تعالی شانہ استعمال کر رہے ہیں ان الفاظ میں حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم سجدہ کرو لِآدَمَ آدم کو. اب یہاں پہ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ حق تعالی شانہ نے صرف حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا، صرف فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. فرشتوں کے علاوہ کسی کو حق تعالی شانہ نے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا. اب یہاں پہ یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب فرشتوں کو حکم تھا سجدہ کرنے کا، فرشتوں کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں تھا، تو ابلیس یا شیطان تو فرشتہ تھا ہی نہیں، پھر اس پر اعتراض کیوں ہو رہا ہے کہ تم نے سجدہ نہیں کیا؟ تو اس کے لیے کچھ چیزیں ذہن میں رکھنے کی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے یہی واقعہ سورہ اعراف 8ویں پارے میں ذکر کیا اور وہاں پہ اس واقعے کو دوسرے انداز میں ذکر کیا. فرمایا یا ابلیس ما منعک الا تسجد اذ امرتک. یہاں پہ 8ویں پارے میں سورہ اعراف میں حق تعالی شانہ ابلیس کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں اے ابلیس کس چیز نے تجھے منع کیا تھا کہ تو سجدہ نہ کرے اذ امرتک جس وقت کے میں نے تجھے حکم دیا. جب میں نے تمہیں کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تم کیوں سجدہ کرنے سے رکے؟ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ حق تعالی شانہ نے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا
اور فرشتوں نے حق تعالی شانہ کے حکم پر عمل کیا. اور پھر فرشتوں کے بارے میں جو حق تعالی شانہ نے یہاں پہ تو فرمایا فسجدوا کہ انہوں نے ان سب نے سجدہ کیا، لیکن دوسری جگہ پہ حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. دوسری جگہ پہ حق تعالی شانہ نے بڑی تاکید کے ساتھ اس کو ذکر کیا کہ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. یہاں پہ اس کو یوں ہی سمجھ لیں مثال کے ذریعے، جیسے ہم با جماعت نماز پڑھتے ہیں تو امام جب اللہ اکبر کہتا ہے تو سارے کے سارے مقتدی اکٹھے ہو کر رکوع میں چلے جاتے ہیں، اور پھر جب امام اللہ اکبر کہتا ہے تو سارے مقتدی اکٹھے سجدہ کرتے ہیں. تو اس آیت میں حق تعالی شانہ نے پہلا لفظ استعمال کیا کلہم، فسجد الملائکۃ کلہم. کلہم کا یہ جو لفظ ہے یہ اشارہ کر رہا ہے کہ تمام کے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. اور تمام کے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، یہ واضح کر رہا ہے کلہم کا لفظ. اور آگے لفظ استعمال کیا اجمعون. اجمعون کا لفظ بتا رہا ہے کہ سب نے اکٹھے سجدہ کیا. ایسا نہیں کہ ایک نے سجدہ کر لیا دوسرے نے بعد میں سجدہ کیا، نہیں، فرمایا اجمعون، سب نے اکٹھا سجدہ کیا. تو یہاں پہ حق تعالی شانہ نے اشارتاً فرمایا کہ فسجدوا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، جبکہ دوسری جگہ پہ حق تعالی شانہ نے صراحتاً وضاحت کے ساتھ فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. جی مسعود بھائی آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے، میں سن رہا ہوں. سر اب اسکرین غائب ہو گئی ہے. جی صحیح کر دیتے ہیں، صحیح کر دیتے ہیں. اچھا، جب فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کیا تو حق تعالی شانہ نے اس سے سوال کیا. یہاں پہ حق تعالی شانہ نے واقعہ ذکر کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا. حق تعالی شانہ نے آگے اس کے بارے میں فرمایا ابا واستکبر، ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کا مظاہرہ کیا. حق تعالی شانہ نے اس کا دوسری جگہ پہ ابلیس کا جواب نقل کیا کہ حق تعالی شانہ نے جب اس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے وجہ بیان کی انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. کہنے لگا انا خیر من، کہ میں انسان سے بہتر ہوں، میں انسان سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور انسان کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا. تو آگ کا جو شعلہ ہوتا ہے چونکہ وہ اوپر کی جانب جا رہا ہوتا ہے، تو اسی قسم کے جذبات اور کیفیت جنات کی بھی ہوتی ہے.
تو اسی کو وہ شیطان کہہ رہا ہے خلقتنی من نار، کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آگ مٹی سے بہتر ہے، جبکہ جو مٹی ہے خلقتہ من طین، مٹی سے آپ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور مٹی وہ ہے جو پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے، تو میں تو اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک اور آیت میں حق تعالی شانہ نے اس کا یہی جواب بیان کیا، اسجد لمن خلقت طینا، جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا کیا میں اس کو سجدہ کروں؟ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ سب سے پہلے انسان کو حقیر سمجھنے والا ابلیس ہے، سب سے پہلے انسان کو حقیر سمجھنے والا ابلیس ہے۔ اسی کو حق تعالی شانہ نے شیطان کے جواب کو 15ویں پارے میں بھی ذکر کیا ہے دوسرے الفاظ میں، ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، کہنے لگا حق تعالی شانہ کو مخاطب کر کے مجھے بتلائیں تو صحیح، ھذا الذی کرمت علی، یہ وہ مخلوق ہے جس کو آپ نے مجھ پر فضیلت دی ہے، جس کو آپ نے مجھ پر عزت دی ہے، یہ وہ مخلوق ہے۔ تو یعنی اس نے صرف اسی پر بس نہیں کیا اپنا جواب دیتا، بلکہ حق تعالی شانہ کے ساتھ اس نے مقابلے بازی کی کیفیت پیدا کی، تانا دینے کی کیفیت پیدا کی۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں بھی جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کو آپس میں بعض اوقات تانا دینا شروع کر دیں، آپ نے یہ کام کیا، تم تو ایسے ہو، تم ایسے ہو، تو یوں اس انداز میں اس نے حق تعالی شانہ کے ساتھ کلام کیا۔ بہرحال یہاں سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ معلوم ہوئی کہ سب سے پہلے انسان کی تحقیر کرنے والا ابلیس، یوں انسان کا سب سے پہلا دشمن ابلیس، اور انسان کی سب سے پہلے تعظیم اور عزت کرنے والے فرشتے، انسان کی سب سے پہلے عزت اور تعظیم کرنے والے فرشتے ہیں۔ یہاں پہ حق تعالی شانہ انسانوں کو یہ واقعہ یاد کروا کے، یہ واقعہ بیان کر کے یہ باور کروانا چاہ رہے ہیں کہ اے انسانوں، تم مسجود الملائکہ ہو، تم اس شخص کی نسل میں سے ہو جس کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ تو جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو حق تعالی شانہ نے فرشتوں پر علم کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی تھی، تو حق تعالی شانہ نے تمہیں فرشتوں پر معنوی لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے فضیلت عطا کروائی ہوئی ہے۔ اس لیے اعمال صالحہ کی طرف توجہ دو اور اس واقعے کو یاد رکھو کہ حق تعالی شانہ نے فرشتوں پر بھی تمہیں فضیلت عطا کی ہے، اور تمہارا پہلا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے، تمہارا پہلا دشمن شیطان ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ان ساری چیزوں کو ہم بھلا دیتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس کی اولاد ہیں اور ہمارے پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو ہمارا سب سے پہلا دشمن ہے شیطان، ہم اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے طریقے پر چل رہے ہوتے ہیں، اور غور بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں اور یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ تخلیق کائنات میں کیا کیا معاملات، کیا کیا واقعات پیش آئے، تو ساتھ ساتھ ذہن میں مختلف سوالات بھی ابھرتے ہیں۔ اب ایک سوال یہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو یہ کون سا سجدہ تھا؟ یہ عبادت والا سجدہ تھا یا کیسا سجدہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو کیا گیا؟ تو اس میں جو تفصیل مذکور ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہاں پر حق تعالی شانہ نے یا قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی یہ حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا اور آدم اور شیطان کا یہ واقعہ ذکر کیا ہے
تو کئی جگہوں پہ یہ ذکر ہوا، وہاں پہ اس موقع پر حق تعالی شانہ نے یہ سجدے کا ذکر کیا کہ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ دوسرا، قرآن پاک میں حق تعالی شانہ نے سورہ یوسف میں جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو حق تعالی شانہ نے نبوت بھی عطا کر دی تھی، تو اس موقع پر قرآن کریم میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو قرآن پاک میں یہ دو واقعات ذکر کیے گئے ہیں سجدہ کرنے کے۔ اب کس حیثیت میں سجدہ ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، تو ان دونوں حضرات کی حیثیت جو ہے وہ قبلہ کی تھی۔ ان دونوں حضرات کی حیثیت قبلہ کی حیثیت تھی، یعنی سجدہ تو اصل میں تھا حق تعالی شانہ کو، سجدہ تو اصل میں تھا حق تعالی شانہ کو، لیکن ان حضرات کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو ان حضرات کی جو حیثیت تھی وہ قبلہ کی حیثیت تھی۔ جیسے آج کل ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں، تو خانہ کعبہ کو تو سجدہ نہیں کر رہے ہوتے، سجدہ کرتے ہیں ہم آدم علیہ سجدہ کرتے ہیں ہم حق تعالی شانہ کو، اللہ تعالیٰ کو، لیکن ہم رخ کر رہے ہوتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف۔ ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس موقع پر حق تعالی شانہ نے کعبہ کی اور قبلہ کی حیثیت عطا کی اور حکم دیا گیا کہ ان کو سجدہ کرو۔ اور دوسری توجیہ اس کی مفسرین نے یہ کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا یہ سجدہ تعظیمی تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور سجدہ تعظیمی ان سابقہ انبیاء کی شریعت میں جیسے ہم آپس میں سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، یا کسی کے ہاتھ چومتے ہیں، یا کسی کے استقبال کے لیے، کسی کی تعظیم کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، تو جیسے ان چیزوں کی حیثیت ہمارے ہاں ہے، تو سابقہ انبیاء کی امتوں میں سابقہ انبیاء کے ادوار میں سجدہ تعظیمی کی حیثیت بھی یہی تھی۔ جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، یا تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یعنی ان حضرات کے شریعت میں حق تعالی شانہ نے سجدہ تعظیمی کو جائز رکھا تھا، تو اس کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی، اور اسی کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ لیکن جو شریعت محمدیہ ہے اس میں غیر اللہ کو سجدہ عبادت کرنا یا سجدہ تعظیمی دونوں حرام قرار دیے گئے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ سجدہ عبادت یعنی کسی کو خدا سمجھ کر سجدہ کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتا، شریعت نے کسی صورت بھی اس کی اجازت نہیں دی۔ تو یہ جو دو سجدے ہوئے یہ سجدہ تعظیمی ہوا، اور سجدہ تعظیمی پہلے انبیاء کی جو شریعت تھی اس میں جائز تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے اس میں سجدہ تعظیمی کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے جو اس کو ناجائز قرار دیا گیا، منع قرار دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے
ایسی تمام چیزوں کو منع قرار دیا ہے اور حرام قرار دیا ہے جو خود کفر و شرک تو نہیں ہے لیکن کفر و شرک تک پہنچانے والی ہیں. ایسی تمام چیزوں کو شریعت نے منع قرار دے دیا. اب جیسے کسی کو تعظیماً سجدہ کرنا یہ شرک نہیں ہے. اگر شرک ہوتا تو پہلے ہی جائز نہ ہوتا. جو پہلے جائز قرار دیا گیا تو اس لیے جائز قرار دیا گیا کہ وہ شرک نہیں تھا، کفر نہیں تھا، کیونکہ دوسرے کی تعظیم کے لیے وہ کر رہے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ایسے تمام چیزوں کو منع قرار دیا گیا جو کفر و شرک کا سبب بن سکتی تھی. ان میں سبب کے درجے میں یہ سجدہ تعظیمی بھی ہے کہ جب کسی کے لیے سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیا جائے گا تو آہستہ آہستہ اس کی حیثیت کچھ اور تبدیل ہو جائے گی. لوگ کوئی کسی اور ذہن سے، کسی اور نیت سے سجدہ کرنے لگ جائیں گے. اسی طرح ایک تصاویر کا معاملہ ہے کہ جاندار کی تصاویر بنانا اور استعمال کرنا، یہ اگر دیکھا جائے تو اپنی ذات کے لحاظ سے تو ان میں کفر یا شرک کا معاملہ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے پچھلی شریعتوں میں اس کو جائز بھی قرار دیا گیا تھا. اور قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جہاں پہ مذکور ہے وہاں پہ حق تعالی شانہ نے جنات کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تصویریں بنایا کرتے تھے، ان کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بنایا کرتے تھے اور ساتھ تصویریں بھی بنایا کرتے تھے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے. ظاہر جائز ہوگا تبھی تو نبی ان سے تصویریں بنوا رہے تھے. تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں جاندار کی تصاویر بنانے کو ناجائز قرار دیا گیا. کیوں؟ کہ جو پہلی امتیں تھیں ان لوگوں نے ان جاندار کی تصاویر کا غلط استعمال کیا. جو ان کے بزرگ لوگ تھے ان کے بت بنا لیے اور ان کی جو شبیہ تھی وہ بنا لی اور پھر اس کی عبادت شروع کر دی، سجدے شروع کر دیے. تو اس وجہ سے امت محمدیہ میں اس کو ناجائز قرار دیا گیا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث میں اس کی صاف طور پر ممنوع قرار دیا. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پہلے دور میں غلام ہوتے تھے، جنگی قیدی جو ہوتے تھے انہیں غلام بنا لیا جاتا تھا. اب وہ کسی شخص کی ملکیت میں آ جاتا تھا ایک شخص، تو یہ جو آقا ہوتا تھا، مالک ہوتا تھا، اس کو کہا گیا کہ تم اپنے غلام کو عبد کہہ کر نہ پکارو. عبد کا معنی ہوتا ہے اپنا بندہ. تو کہا گیا کہ کسی غلام کو عبد نہیں کہنا. عبدیت صرف عبدیت کا اظہار انسان صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتا. اور دوسرا فرمایا کہ غلام اپنے آقا کو اپنا رب نہ کہے. غلام اپنے آقا کو اپنا رب نہ کہے، اس لیے کہ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، تربیت کرنے والا. اب دیکھا جائے تو جو آقا ہے وہ ایک لحاظ سے تربیت کرنے والا ہے، اپنے غلام کو پالنے والا ہے، لیکن اس سے منع کیا گیا کہ چونکہ یہ رب کا لفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور عبد کا لفظ انسان اللہ تعالیٰ کی نسبت کرتے ہوئے پکارتا ہے، تو اس لیے ان الفاظ کو ان معنی کے علاوہ دوسرے معنی میں استعمال کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. صحیح مسلم میں فرمایا کہ کوئی آقا اپنے غلام کو عبدی کہہ کر نہ پکارے، اور ایسے ہی کوئی غلام اپنے آقا کو ربی کہہ کر نہ پکارے. تو شریعت میں جو کفر تک لے جانے والی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری حق تعالی شانہ نے منع کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، آپ نے فرمایا کسی انسان کے لائق نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے. کسی انسان کے لائق نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے. اور اسی طرح ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم باہر کے ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ
रियाया अपने बादशाहों को सजदा करती है, हालांकि वो लोग तो बातिल हैं, आप नबी ये बरहक हैं, हम आपके सामने सजदा क्यों ना करें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना करते हुए फरमाया, देखो भाई, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा तो क्या तुम मेरी कब्र पर सजदा करोगे। तो उन सहाबी ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, आपकी कब्र पर सजदा नहीं करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह मेरी कब्र पर सजदा हराम है, इसी तरह मेरे सामने सजदा करना भी आज हराम है, इसी तरह मेरे सामने सजदा करना भी हराम है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर सजदा करने से मना कर दिया। और एक हदीस में और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी को ये हुक्म देता कि वो सजदा करे, तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। अगर मैं किसी को हुक्म देता कि वो किसी को सजदा करे, तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो शौहर को सजदा करे। यानी शौहर के जो हुकूक बीवी के जिम्मे होते हैं, उनके उनको मद्देनजर रखते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शौहर का बीवी के मुकाबले में इतना हक है कि बीवी को कहा जाता कि तुम अपने शौहर को सजदा करो, लेकिन ये हुक्म भी नहीं दिया गया। यानी बीवी को शौहर के सामने सजदा करने का हुक्म नहीं दिया गया, लिहाजा शौहर को सजदा करना जायज नहीं है। हाँ, शरीयत ये कहती है कि शौहर की इताअत करनी चाहिए। यहाँ पे एक दो मसले भी ज़हन में रखें। ये जो इबलीस ने हक ताला शानहू की नाफरमानी की, हक ताला शानहू के हुक्म से इनकार किया, तो देखा जाए तो इबलीस उस वक्त बड़ा मुअज़्ज़ज़ था, बड़ा इबादत गुजार था, और एक तवील अरसे तक उसने हक ताला शानहू की बंदगी की थी। तो सिर्फ किसी फर्ज को छोड़ देना, किसी फर्ज को छोड़ देना ये गुनाह है, लेकिन कुफ्र नहीं है। जैसे फर्ज नमाज है, हम उसको छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं है, कज़ा कर देते हैं, तो ये गुनाह है, लेकिन कुफ्र नहीं है। तो अब जो इबलीस ने सजदा नहीं किया इंसान को, आदम अलैहिस्सलाम को, तो ये सजदा ना करना कुफ्र नहीं था, हुक्म को ना मानना ये कुफ्र नहीं था। कुफ्र क्या था, कुफ्र का सबब क्या था, उसने हक ताला शानहू से मुकाबला किया, उसने हक ताला शानहू से जो मुकाबला किया ये कुफ्र है। तो मुकाबला करना कुफ्र है, गलती हो जाए तो बंदा माफी मांगे, तौबा करे, उस पर अड़ जाए, ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरह इससे एक मसला ये भी मालूम होता है कि ईमान वही मोतबर है जो मौत के वक़्त हो। मौत के वक़्त का ईमान मोतबर है। सारी जिंदगी इंसान नेक अमाल करता रहा, आखिरी वक़्त में कुफ्र का इजहार कर दिया, कुफ्र कर गया, तो ये इसकी सारी जिंदगी की जो नेकियां हैं वो बेकार जाएंगी। इसलिए हत्तुल इम्कान हर वक़्त हक ताला शानहू से आफियत और हुस्ने खात्मा की दुआ करते रहना चाहिए। हक ताला शानहू हम सबको अपना ताल्लुक अता फरमाए, हक ताला शानहू हम सबको अपनी फरमाबरदारी वाले कामों में लगाए, अपने नाफरमानी वाले कामों से बचाए, और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए, हमारी औलादों का खात्मा अल्लाह ताला ईमान पर फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।